الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، صدائے قرآن میں ہم نے الحمد سے قرآن کریم کی صدا کو سننے کی کوشش کی تھی، اور ہمارا سفر ابھی بہت ابتدا میں ہے۔ ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پر ہیں، جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ناظرین کرام، آگے ہم روز اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر پھر متقین کی صفات بھی سمری کے طور پر بیان کی ہیں، ایک خلاصے کے طور پر بیان کی ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں تک ہم نے پروگرام صدائے قرآن میں گفتگو کر لی ہے، اور آج ہم اس سے آگے بڑھنے لگے ہیں، اور آگے پیغام یہ ہے، متقین کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کلام اللہ یہ گواہی دیتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن مجید یعنی کلام اللہ، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی سابقہ آسمانی کتابیں تورات، زبور اور انجیل۔ ناظرین کرام، ہم ہمیشہ یہاں پر سورہ بقرہ کے پہلے صفحے پر متقین کی یہ صفات عمومی انداز میں پڑھ کے آگے صفحہ پلٹ دیتے ہیں، لیکن اسی صفحے کے اوپر کلام اللہ کے اسی آغاز کے اوپر یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر عقیدہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل قائم کی ہے۔ وہ کیا ہے دلیل عقیدہ ختم نبوت کی؟ وہ یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کلام اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین کرام، عقیدہ ختم نبوت کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو یہاں پر کلام اللہ کا تسلسل اس طرح سے ہونا چاہیے تھا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، کہ جو کچھ آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی متقین ایمان لائیں گے۔ لیکن کلام اللہ کے صفحے صفحے کو چھان کر دیکھ لیں، کہیں بھی وما انزل من بعدک کے الفاظ نہیں ہیں، اور جہاں بات ہوئی ہے من قبلک کے بعد فل سٹاپ ہے، اور یہ عقیدہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے جو کلام اللہ کے آغاز پر ہی دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع قرآن کریم کی یہی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس کے پرسپیکٹو میں عقیدہ ختم نبوت کی صدا کیا ہے اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور ناظرین کرام، گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے پروگرام صدائے قرآن میں جو شخصیت میری دائیں جانب تشریف رکھتی ہیں، ناظرین کرام ڈاکٹر فریحہ گل، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں ایجوکیشن میں، ماہر تعلیم ہیں اور عالمہ بھی ہیں۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں۔ آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ یہاں بلانے کا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ناظرین کرام، میری بائیں جانب میری بہت دیرینہ خواہش تھی کہ میرے ساتھ پروگرام میں صدائے قرآن میں ایک میری پسندیدہ بارگاہ رسالت مآب میں بہت محبوب ثنا خاں، اور مجھے یقین ہے کہ جس سوچ سے، جس گداز سے یہ کلام پیش کرتی ہیں بارگاہ رسالت میں، مجھے یقین ہے کہ ان کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں روز شفاعت ضرور ان کو ڈھونڈا جائے گا، بلاوا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ جاؤ، نبی کریم تمہارے سر پر ردا رکھنا چاہتے ہیں، عفت و عصمت کی چادر رکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، میری مراد ہے نگہت آسماں گلزار، اتنا سوز اور گداز ہے آواز میں کہ میں آپ سے گزارش کروں گا جو اس وقت پروگرام ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، کمزور دل حضرات اٹھ جائیں، نگہت کی سوز بھری آواز کو وہ نہیں برداشت کر سکیں گے۔
निगत मेरी ख्वाहिश है कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ आप अपनी खूबसूरत आवाज़ से करें। नाज़रीन किराम, निगत आसमां गुलजार बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पुरसोज़ अंदाज में गुदाज के साथ नजराना अकीदत पेश कर रही थी, और जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि निगत की आवाज़ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यकीनन कबूल भी है और मकबूल भी है। नाज़रीन किराम, आज हमारा मौजू कुरान करीम की सूरह बकरा और जहाँ मुत्तकीन की सिफ़ात बयान की गई हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और इसके पर्सपेक्टिव में जो हमें सदा है कुरान करीम की वो ये है कि असल में सबसे पहली दलील अक़ीदा ख़त्म नबूवत की कुरान करीम के यही अल्फाज हैं। अब इन अल्फाज को नाज़रीन किराम और इस पर्सपेक्टिव में अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है उस पर हम डॉक्टर फरीहा से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक वक्फ़ा है और वक्फ़े में हम जाया करते हैं दरबार रिसालत में और अक़ीदत के साथ चश्मे तसव्वुर में जालियों को सामने रख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक मरतबा दुरूद करीम का नजराना पेश करते हैं और वापस आते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन किराम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर। सुबह की पुरनूर से आते हैं, पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल है और प्रोग्राम है सदाए कुरान, और आज हमारा मौजू है अक़ीदा ख़त्म नबूवत इन आयात के पर्सपेक्टिव में कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। और हम गुफ्तगू करने लगे हैं, मेरे दाईं जानब मेहमान शख्सियत है हमारी डॉक्टर फरीहा गुल। डॉक्टर साहब बहुत खुश आमदेद, आहलन व सहलन व मरहबा, जी आयान हमारे प्रोग्राम में। जैसे कि मैंने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में अर्ज़ किया कि हम ओवरलुक कर जाते हैं। अव्वल तो कुरान करीम का जो असल मकसद है इसको समझना, फिर इस पर अमल करना। एक तो हम नाजरा पढ़ने पे इक्तफ़ा करते हैं कि बस पढ़ लिया, एक हरफ के बदले में 30 नेकियां मिल जाएंगी, एक हरफ के बदले में 10, और अलिफ लाम मीम कहने से 30 नेकियां मिल जाएंगी, और हम बस सवाब हासिल करने के लिए इसको पढ़ते हैं। आज तक किसी ने कुरान करीम की सदा पर लब्बैक कहने की कोशिश नहीं की कि कुरान चाहता क्या है हमसे, सदा क्या देता है, हम उसको तो समझें, फिर उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी के खद्दो खाल को ढालें इसके मुताबिक। तो यहाँ पर जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान करीम के पहले सफ़े पर सूरह फातिहा है और लेफ़्ट साइड पे पहले सफ़े पर सूरह अल बकरा है, और सूरह बकरा के आगाज़ पर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुत्तकीन की सिफ़ात बयान करते हुए अपने नबी पर अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर इस्तदलाल कायम किया है, एक दलील दी है, बहुत खूबसूरत दलील है जिसका मैंने तज़किरा कर दिया। डॉक्टर साहब, अक़ीदा ख़त्म नबूवत है क्या? सब बहुत शुक्रिया जनाब इस सवाल का, लेकिन उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया, इसलिए कि इस पुरफतन दौर में इस वक्त ज़रूरत है कि हमारे पास कुरान पाक के ऐसे आलिम मौजूद हों और वो ऐसा नॉलेज डिसैमिनेट करें जो हमारी यूथ को समझ में आए, जो हम लोगों को समझ में आए, आम फहम हो और लॉजिकल हो। क्योंकि जैसे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है तो जहाँ लॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो बात तो समझ में आती है, हम उसे फॉलो करते हैं, जो नहीं आती हम उसे ओवरलुक कर जाते हैं। मसलन हम कहते हैं कुरान ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम ज़ाब्ता हयात है, कैसे है? तो ये जो जैसे आपने प्रोग्राम शुरू किया, ऐसे प्रोग्राम असल में हमें ये क्लियर करते हैं कि कुरान पर कैसे हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, शुक्रिया के और तहसीन के मुस्तहिक तो सबसे पहले ये पब्लिक न्यूज़ है, फिर मेरी पूरी टीम जो MCR में बैठी है, यकीनन अल्लाह ताला इन काविशों को कबूल करे, पूरी टीम उनकी टेक्निकल टीम है, ये सारे खराज तहसीन के मुझसे यकीनन ऐसा ही है, बल्कि बड़ा इनकी एफर्ट है और अल्लाह ताला कबूल करे। और मेरे लिए बड़ी सादत की बायस है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। आपने आते रहना है इंशाल्लाह, एक दफ़ा नहीं आपको बुलाना इंशाल्लाह। ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि किस वक्त कहाँ बुलाया जाएगा और कौन से ऐसे अल्फाज अदा होंगे जो बाद में हमारे लिए बख्शिश का सबब बन जाएंगे। और हमारा भी उस काम में हिस्सा है जो आपने शुरू किया है, नेक काम, उसमें हम भी आ रहे हैं। अल्लाह ने बहुत काम लेना है, फिर बुलाया जाएगा इंशाल्लाह। सो अभी हम वापस आ जाते हैं कि ख़त्म नबूवत क्या है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो हमें हमेशा से सबको पता है और उसी को रिपीट करूँगी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और इसका इस्तदलाल है या इसकी जो लॉजिक है वो हमें कलमे से मिल जाती है। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दो बातें हमने वहाँ कर दी, अल्लाह हमारा खुदा है,
ہمارا ہمیں تخلیق کرنے والا ہے، ہمارا رب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ جب ہم نے یہاں گواہی دے دی تو یہاں چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد ہم کسی اور کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتے، نہ بات کر سکتے ہیں۔ تو جو کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک منٹ کے لیے رکتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو ڈیفینیشن ہمیں دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بالکل ایک سمپلسٹ ڈیفینیشن ہے اور بڑی اجمالی ڈیفینیشن ہے اور اتھینٹک ہے، کمپریہنسو ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے مخاطب ہو کر کہ جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ یہاں سے مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ نے بھی تو آنا ہے نا ابھی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد نبی تو آئے گا۔ اس کا جواب سن لیجئے کہ حضرت عیسیٰ نے بحیثیت نبی نہیں آنا، بحیثیت امتی اور خاتم النبیین کے طور پر آنا ہے۔ ایک تو اس کا جواب یہ ہو گیا۔ وہ دوسرا مغالطہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں معراج کے موقع پر بھی تو نبی آئے تھے نا، آپ کے بعد ہی آئے تھے۔ تو یہ مغالطہ بھی اس لیے انویلڈ ہے کہ ناظرین کرام، ختم نبوت کی جو تعریف ہے وہ اصل اس طرح سے ہے، آپ بھی اپنے ذہن نشین کر لیجئے گا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور بڑی نزاکت کے ساتھ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ اگر اس میں ذرہ برابر بھی خامی آ جائے ہمارا ایمان غارت ہو جائے گا اور ہم نبی کریم کی امت میں نہیں رہیں گے۔ اور وہ ڈیفینیشن کیا ہے ختم نبوت کی؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پھر کیٹیگوریکلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، ایک بات۔ اور کسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، اول تو بحیثیت نبی نہیں آنا، لیکن وہ پیدا بھی آپ سے پہلے ہوئے تھے اور ان کو نبوت بھی آپ سے پہلے عطا کی گئی تھی۔ اور معراج کے موقع پر جو انبیاء آئے تھے جن کی آپ نے امامت کروائی تھی، وہ سب بھی پیدا آپ سے پہلے ہوئے تھے اور ان کو نبوت بھی آپ سے پہلے عطا کی گئی تھی، لہٰذا یہ دونوں اعتراض انویلڈ ہیں۔ اور بات یہ ہے، ختم نبوت کی تعریف یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم میں اسی مضمون میں کوئی اور دلائل ہمیں کہاں ملتے ہیں؟ قرآن پاک میں تو 100 سے زیادہ آیات ہیں جن میں اچھا، بار بار اس بات کا تذکرہ کیا گیا اور 100 سے زیادہ آیات میں ختم نبوت کا استدلال دیا گیا۔ بعض جگہ پہ عقلی ہمیں لاجک، ایک دو بتائیے۔ بعض جگہ پہ کیٹیگوریکل کہہ دیا۔ مثلاً اب جہاں عقلی دلائل دیے گئے تو ظاہر ہے بہت ساری آیات ہیں، جیسے میں نے کہا 100 سے زیادہ ہیں، لیکن 2 آیتیں میں اس وقت یہاں سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک تو سورہ مائدہ سے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے جو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اب یہ بالکل لاجیکلی بیان کر دیا گیا کہ جناب یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آیات نازل ہوئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے سٹارٹ یہاں سے لیا کہ جناب آج کے دن آپ کا دین مکمل کر دیا گیا اور آپ پہ اپنی نعمت کا اہتمام کر دیا گیا اور اس کے بعد تمہارے لیے اسلام کا دین چن لیا گیا یا تمہیں دے دیا گیا، اسلام کو بطور دین چن لیا گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا، کیٹیگوریکلی کہہ دیا، تو اس کا مطلب ہے پھر کوئی نیا دین تو نہیں آئے گا۔ نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نیا دین نہیں آئے گا تو نئے نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ناظرین کرام واضح ہونا چاہیے کہ ہمارا جو دین ہے نا، دین اسلام، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ یہ وہی دین ہے جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا اور تکمیل خاتم النبیین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے۔ بالکل ایسا ہی، اس کی دلیل ہمیں وہی الیوم اکملت سے ملتی ہے کہ مکمل ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے سٹارٹ تھا، چل رہا تھا اور اس کے مختلف چیپٹرز تھے مختلف انبیاء کی صورت میں جو ہمیں ملتے گئے اور پھر آخر میں اس کو کمپلیشن کہاں ہوئی، اینڈنگ کہاں کر دی گئی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سو یہ ہمیں کیٹیگوریکلی پتہ چل جاتا ہے، دلیل مل جاتی ہے کہ واضح بات ہے بھئی دین کمپلیٹ ہو گیا تو کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ پھر دوسری آیت ہمیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ملتی ہے، جس میں کہا قل انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کا رسول ہوں۔ اب اس میں ایک جو وضاحت طلب بات ہے وہ یہ ہے، قل سے کیوں سٹارٹ کیا؟ کہہ دو، کہتے تو ہم ایسے ہی ہے نا، انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ تم انہیں بتا دو کہ یہ بات کلیئر کر دو۔ کلیئر کس بات کو کیا؟
کسی بات کا سوال پوچھا گیا تھا تو سوال پوچھتے تھے. ہاں قرآن کریم میں کل وہاں آیا ہے جہاں کسی نے کوئی سوال پوچھا سو وہاں سوالات موجود تھے کہ اچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کس قوم کے لیے آئے ہیں, کتنی دیر تک آپ نبی رہیں گے, کس خطے کے لیے نبی ہیں, اور ان سوالوں کی وجوہات تھیں. اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام نازل ہوئے تھے ان کا ٹائم پیریڈ تھا, خاص خطے کے لیے, ان کا خطہ تھا, جغرافی تھی, اور خاص قوم کے لیے, خاص قوم کے لیے. اور ہمیں پیرلل انبیاء ملتے ہیں, جیسے حضرت نوح علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام ایک سرٹن جغرافی میں موجود تھے. سو بنی اسرائیل کے لیے اس میں انبیاء کرام آتے رہے, ان کی ایک پوری ایک لڑی موجود ہے اور ہمارے پاس اس کی پوری ہسٹری موجود ہے کہ کتنے انبیاء کرام آئے. تو یہ سوال کائنڈ آف ویلڈ تھا کہ پچھلی ہسٹری یہ چلتی رہی ہے تو اب آپ بتائیں کتنی دیر تک آپ نبی رہیں گے. تو اس کا جواب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مختلف جو آیتیں آتی ہیں ان میں دیا, اور یہاں کیٹیگوریکلی دیا جمیع. اب کہاں سارے جمیع سب کے لیے, یعنی زمانے بھی سارے, آج سے پہلے جتنے زمانے تھے اور آج کے بعد آنے والے جتنے زمانے ہیں ان سب کے لیے میں نبی بنا کے بھیج دیا گیا. انی رسول اللہ علیکم جمیع, سارے زمانوں کے لیے, تم سب کے لیے نبی بنا. اب یہ فار ایور ہو گیا, فار ایور, تمام انسانیت کے لیے, کسی قوم کے لیے نہیں, کسی قوم کے لیے نہیں آیا. آخری شخص جو پیدا ہوگا اس کے لیے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, کسی خاص خطے کے لیے نہیں. جتنا کرۂ ارض ہے اور کرۂ آفاق جتنا ہے وہ ریسٹرکشن ختم کر دی. اس کی وجہ تھی, اس کی دلیل ہمیں پچھلی آیت سے ملتی ہے جو ہم نے ابھی سورہ مائدہ کی آیت پڑھی ہے نا, آیت نمبر 3, جہاں ہم نے کہا کہ دین مکمل کر دیا ہے. تو دین جب مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اسے ہر جغرافی کے لوگوں کے لیے مکمل ہونا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب عرب کے خطے میں انبیاء کرام آ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے تصور کر لیا کہ شاید یہ اسی جغرافیکل خطے کے لیے انبیاء نے آنا تھا, باقیوں کے لیے کوئی اور انتظام کر دیا گیا. لیکن نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تمام خطوں کے لیے. آپ نارتھ پول پہ بیٹھے ہیں, آپ ساؤتھ پول پہ بیٹھے ہیں, آپ کسی بھی سب کانٹیننٹ کا پارٹ ہیں, اب اس سب کانٹیننٹ میں جو دین چلے گا, جو نبی ہوں گے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت خوبصورت ڈاکٹر. سو یہ دو چیزیں ہو گئیں. کس قوم کے لیے آئے ہیں؟ اب قوم کے لیے بھی, کیونکہ اس وقت کا جو روٹین چلی آ رہی تھی یوں کہہ لیں, یا جو پروسیجر تھا, انہیریڈیٹی تھی, وراثت تھی, وہ یہ کہتی تھی کہ جناب اس پرٹیکولر, جیسے ہم نے کہا حضرت نوح علیہ السلام ایک قوم کے لیے تھے, حضرت لوط علیہ السلام دوسری قوم کے لیے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں کیٹیگوریکل قصہ پتہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں بھیجے گئے فرعون کے لیے. سو اب کہا گیا کہ نہیں جناب, اب یہ والی ریسٹرکشن بھی ختم ہو گئی ہے, اب تمام قوموں کے لیے, جتنے بھی قومیں اس کرۂ ارض پہ موجود ہیں, یہ ہمارے نبی کریم کا اعزاز ہے, اور ان کا یہ اعزاز ہے کہ انہیں تمام قوموں کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا گیا. سو یہ بیسیکلی یہ دو آیتیں ہیں جو ہمیں لاجک دیتی ہیں کہ جب کہہ دیا جمیع اور کمپلیٹ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ سب آ گیا, تو پھر کسی نئے نبی کی ضرورت ہمیں نہیں رہتی. ڈاکٹر صاحب پھر قرآن کریم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ تو عقلی دلائل تھے. اب قرآن کریم میں کوئی ایسا مقام بھی ہے جہاں سٹیٹمنٹل آرڈر میں ڈکلیئر کیا گیا ہو کہ آپ آخری نبی ہیں؟ ایسا ہے, بالکل ایسا ہے, کیونکہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, اس کی تفسیر پڑھتے ہیں, ترجمہ پڑھتے ہیں, یا جو لوگ عربی جانتے ہیں اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں ہائرارکل آرڈر میں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف طریقے اختیار کیے گئے ہیں اپنی بات کو پہنچانے کے لیے, جس میں سے کہیں کنونس کر دیا, کہیں تھوڑا سا لاڈ سے کہہ دیا کہ دیکھو مان لو, اور کہیں جو ہے کیٹیگوریکل کہہ دیا نہیں بھائی یہ ہے اور اس معاملے میں ایسا ہی ہوگا. تو یا یہ سٹیٹمنٹ ہے کیٹیگوریکل, جیسے آپ نے کہا سٹیٹمنٹل آرڈر دے دیا کہ بس سٹینڈ الون سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے بعد مزید کی گنجائش نہیں ہے, پوچھا نہیں جائے گا. تو اس آیت کی جو ہمیں اگزامپل ہے وہ ہمیں ملتی ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں, جہاں ہمیں کہا ما کانا محمدن ابان احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بات ختم کر دی, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم آدمیوں میں سے کسی کے باپ, بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اب یہاں کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ اب اس کے آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سٹیٹمنٹ دے دی, اور اس سے دائیں بائیں نہیں جا سکتے. جیسے وہ ہماری عدلیہ دے دیتی ہیں, سٹیٹمنٹ دے دیتی ہیں, اور پھر جو آرڈر آ جاتا ہے ہم اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے, اس پہ آرگیومنٹ نہیں کر سکتے. آرڈر از آرڈر, یہ آرڈر ہے, اس کو چینج نہیں ہونا, ڈکلیریشن ہے, ڈکلیریشن ہے ان ریسپیکٹ آف سیل آف دا پروفٹ. سیل آف دا پروفٹ. تو اصل میں جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا کانٹیکسٹ ہے, ہم جتنی بھی آیات قرآن کریم میں نازل ہوئی اس کے مختلف کانٹیکسٹ شان نزول جسے ہم کہتے ہیں وہ ہیں. تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے, اس سٹیٹمنٹل آرڈر کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ذرا آیت نمبر 39 پہ بھی غور کر لیں.
38 پہ، کیونکہ جو ہم پیچھے آیتیں پڑھ رہے ہیں احزاب کی ہی سورہ احزاب کی آیت نمبر 39 اور 38، کیونکہ وہاں جو قصہ چل رہا تھا وہ متنبع کے بارے میں تھا کہ آپ اپنا منہ بولا بیٹا جسے بنا لیتے ہیں اسے کیا کیا حقوق حاصل ہوں گے، متبنہ جی۔ اب وہ کیا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے پالک بیٹا بنا لیا، اڈاپٹ کر لیا اور کہا کہ جناب یہ میرا بیٹا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں اس عرب کلچر میں منہ بولے بیٹے کی بڑی اہمیت تھی، یہاں تک کہ اس کے نام کے ساتھ باپ کا نام اسی کا لگایا جاتا تھا جس نے اسے اڈاپٹ کر لیا، یہاں تک کہ وراثت میں حصہ دے دیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح یہ قانون تھا کہ جناب جب ہم منہ بولے بیٹے کی جو بیوہ ہیں ان سے شادی نہیں کر سکتے یا ان کی جو مطلقہ ہیں ان سے نہیں کر سکتے، تو یہ وہ چونکہ رولز طے ہو رہے تھے تو یہاں یہ ضروری تھا کہ اس رول کو بھی بریک کر دیا جائے، کلیریفائی کر دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، مردوں میں سے کسی کے۔ ہمارے پاس اچھا اس میں تھوڑی سی کلیرٹی کی ضرورت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے، جیسے 3 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت قاسم، اور پھر ایک حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے جن کا نام ابراہیم اور بعض روایتوں میں عبداللہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سارے جو 4 بچے تھے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ انفینسی میں ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اب اس کی بڑی مزیدار لاجک ہے، کیونکہ اگر ہم آج کے زمانے میں بھی اور انسانیت کی ہسٹری میں نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری نسل جو ہے وہ بیٹوں سے چلنی ہے، انسان غرور اور تکبر اپنے بیٹوں پہ کرتا ہے، انسان اپنے بیٹوں کو سہارا سمجھتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا نا، بیٹوں کو سہارا سمجھتے ہیں وہ لوگ، جیسے وہ بعد میں آیت بھی کہی گئی کہ اللہ کے لیے تو تم بیٹیاں بناتے ہو اور اپنے لیے بیٹے بنا لیتے ہو، کیونکہ بیٹوں پہ تم ناز کرتے ہو، انہیں اپنے آسرا سمجھتے ہو۔ تو وہاں کیا ہوا کہ منع کر دیا کہ نہیں، یہ سارے جو ہے نا آسرے دنیاوی ہیں، تمہارا آسرا میں ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر اسی کو ہم ریلیٹ کریں تو سورہ کوثر ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ جب آخری آپ کے جو فرزندے کریم تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں نے تانوں کی برسات شروع کر دی اور کہا کہ دیکھا تمہارا تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تم تو ایسے ہی رہ جاؤ گے، یہاں کوئی تمہارا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ وہ ابتر ہو جائیں گے، وہ رہیں گے، آپ کا نام نسل چلائیں گے، ہم بیٹوں سے نہیں بیٹیوں سے چلائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک وقفے کا وقت ہے، آپ کی اجازت سے میں ناظرین کرام بہت خوبصورت ڈاکٹر فریحہ گفتگو کر رہی ہیں اور وقفہ ہے پروگرام میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہماری مہمان ہیں جناب ڈاکٹر فریحہ گل۔ ڈاکٹر صاحبہ آگے بڑھتے ہیں، آپ نے بڑی خوبصورت قرآن کریم سے دلیلیں پیش کی ہیں، عقلی دلیلیں پیش کی ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حق میں۔ ایک قرآن کریم کی آیت ہے سورہ انبیاء میں، بہت معروف آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس آیت سے بھی ہم ختم نبوت کا استدلال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ پہلے اس سے یہ اندازہ لگا لیں، پہلے عالم کی ڈیفینیشن، کیونکہ عالمین یعنی عالم سے نکلا ہے، عالم کا مطلب جہان۔ اچھا، اس کو 3 کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہم جس کے 5 کمپوننٹس ہیں، کیا کیا کمپوننٹس ہیں؟ عالم ہیں کون کون سے؟ عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، عالم انجام ہے، اور آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ اب کیسے رحمت ہے؟ سوال یہاں سے یہ نکلتا ہے، اتنے عالم اور کیسے آپ ان کے لیے رحمت بن گئے؟ عالم ارواح جو ہے اصل میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام دنیا میں جتنی روحیں آنی تھیں، ازل سے لے کے اب تک جتنی روحیں آنی تھیں سب کو پیدا کیا اور سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اینڈ یہاں پھر وہ مجھے قرآن کا جو اسلوب ہے نا وہ لاڈ نظر آتا ہے۔ ہاں، میں وہی کہنے لگا تھا جو آپ نے لفظ بولا تھا نا، لاڈ، وہ یہاں لاڈ ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ جیسے ہم اپنے بچوں کہتے ہیں ہم تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، کر دو یہ کام، میں تمہاری دوست نہیں ہوں، میں تمہاری دوست نہیں ہوں۔ یہ وہ کائنڈ آف اسلوب ہے یا وہ طریقہ کار ہے بتانے کا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں نہیں؟ اب جواب ہو سکتا تھا یس یا نو، کوئی انکار بھی ہاں، کوئی کہہ سکتا تھا نہیں ہے بھائی، لیکن کیا ہوا؟ ہم نے کیا جواب دیا؟ بلا،
کیوں نہیں؟ وائی ناٹ. Why not؟ اور وائی ناٹ ہم تب کہتے ہیں جب شک کی گنجائش نہیں واہ ہوتی, واہ واہ سبحان جب کیٹیگوریکل ڈیسیژن ڈن ہے, مہر لگ چکی ہے, وائی ناٹ, ٹھیک ہے, کوئی ریزن ہی نہیں ہے اس کے انکار کی. سو ہم نے کہا لیکن وہ ہمیں کس نے سکھایا کہ ہم نے وائی ناٹ کہنا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کی روح ہم کہہ سکتے تھے کہ یس نو, لیکن کس نے کہا کہ کیٹیگوریکل جواب دینا ہے لہٰذا بھلا؟ آپ وہاں بھی رحمت. سو وہاں ہمارے لیے وہ رحمت ہو گئے. پھر دنیا میں جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی ہمارے لیے باعث رحمت ہے. آپ کا کہ دین, آپ کا دین جس نے ہمیں یہ دین بتایا کی اتباع اور اطاعت ہمارے لیے رحمت کہ ہم نے کیسے اپنے اللہ تعالیٰ کے, اپنے خالق کے مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے. پھر اس کے بعد آگے عالم برزخ کہ جب ہمارا انتقال ہو گیا تو ہم کہتے ہیں قبر میں 3 سوال بیسیکلی پوچھے جاتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا مذہب کیا ہے, دین کیا ہے, اور پھر اس کے بعد تمہارے نبی کون ہے. عمومی طور پہ جو ہم بچوں کو سوال سکھاتے ہیں تمہارے نبی کون ہے, یا کچھ علماء کرام اسے اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کچھ روایات میں کہ شبیہ دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, یہ کون ہیں. تو اب اگر آپ کے منہ سے یہ نکل گیا, کیونکہ اگر آپ نے دنیا میں تباہ کی تھی اور انہیں اپنا نبی مان لیا تھا تو آپ کی محبت تھی, عقیدت تھی, آپ کے حواسوں پہ وہ سوار تھے, ہر وقت موجود تھے آپ کے زندگی میں, تو پھر آپ کہیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ نے پہچان لیا یہ میرے نبی ہیں, اور جب آپ نے یہ جواب دے دیا تو اس کے بعد پھر رحمت ہی رحمت, تو پھر عالم برزخ میں بھی آپ کے لیے رحمت ہو گئے. عالم آخرت میں کیسے ہو جائیں گے, جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے کہ جناب یہ تو میرا امتی ہے, جیسے جو نعت خواہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبول کرے گا, ان کو تو شفاعت اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر نصیب کرے. سو پھر جو بھی اعمال ہیں ہمارے, پھر عالم آخرت میں کیسے ہو گئے, کیونکہ وہاں تو ڈیسائیڈ ہو گیا نا, عالم انجام آ گیا کہ جناب اب یا جنت میں جا رہے ہیں یا دوزخ میں جا رہے ہیں. تو جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر مل گیا, رحمت ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 عالمین میں ہمارے لیے باعث رحمت ہے. نگہت کو جب نبی کریم کے ہاتھوں سے ردا مل گئی, ہاں, تو یہ ہمارے لیے تو بڑے وہ کیا کہتے ہیں نا, پہلے میری آنکھوں میں آنسو ہیں, اور جتنی خوبصورت یہ باتیں کر رہی ہیں یقین ماننے کے اندر سے مجھے ہلا رہی ہے. اللہ پاک بس قبول و منظور فرمائے. یہ مختلف چیپٹرز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو صلاحیتیں عطا کی ہیں اپنے کام کے لیے. آخری عالم عالم انجام کی ہم نے بات کی کہ آب کوثر آپ کو مل گیا, جنت دوزخ میں فیصلہ ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا, ہمارے ہمسائے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں, اور ہم ان سے ملیں تو بھی ہمارے لیے وہ باعث رحمت ہے وہاں. سو ایک تو عالم یا عالمین کی ڈیفینیشن. جہنم کے لیے بھی نبی کریم رحمت ہیں کہ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا بھی گیا, تو اس کلمے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن اللہ اس کو معاف کر دیں گے. ہو سکتا ہے یکدم معاف کر دیں. وہ حدیث ہے نا کہ ذرتی برابر بھی ایمان ہوگا تو اسے واپس لے آیا جائے گا, جنت میں لایا جائے گا. تو یہ ہے. دوسرا ایک اور, اگر تمام عالمین کے لیے آپ رحمت ہیں تو نیا نبی کس کے لیے آئے گا, کس عالم کے لیے آئے گا, کس کے لیے رحمت ہوگا. بلکہ میں تو اس کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کرتی ہوں کہ عالم کیفیت, جیسے ہم کہتے ہیں نا عالم حیرت میں رہ گیا, میں عالم خوشی میں یا غصے کے عالم میں ایسا ہو گیا, تو کیفیت ہے نا, عالم کے معنی کیفیت بھی ہے. تو اب وہاں کیا ہوا کہ خوشی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, جب خوشی آ جائے گی کون سی دعا پڑھنی ہے, کیسے اپنے رب کو راضی رکھنا ہے. غصے میں آ گئے, پریشانی میں آ گئے, کون سی دعا پڑھنی ہے, کیسے اپنے آپ کو رب کے حکم کے تابع رکھنا ہے. تو ہر کیفیت کے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات بتا دیے ہیں, دعائیں بتا دی ہیں, طریقہ کار بتا دیے ہیں, تو آپ ہر کیفیت میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب عالمین کا ورڈ آ گیا تو وہ اتنا کمپریہنسو ہو گیا کہ اس کے بعد ہمیں نہیں لگتا کہ کسی نبی کی ضرورت ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر فریحہ, آپ پروگرام صدائے قرآن میں تشریف لائیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے, اور آپ نے آنا ہے. میں آن ایئر آپ سے وعدہ بھی لے رہا ہوں. ناظرین کرام, ڈاکٹر فریحہ نے بہت خوبصورت استدلال کیا عقیدہ ختم نبوت کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث ہے, آپ کا فرمان ہے کہ میری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک بہت خوبصورت محل بنایا اور اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. دیکھنے والے حیران ہوئے کہ اتنا خوبصورت محل ہے اور ایک اینٹ کی جگہ خالی پڑی ہے. تو آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں. اس محل کی تکمیل تب ہوگی, اور نبوت کے محل کی تکمیل کب ہوگی, جب میں آؤں گا. تو اب آپ آ گئے, عقیدہ ختم نبوت بھی مکمل ہوا اور نبوت کا محل بھی اپنی تزئین و آرائش کے ساتھ مکمل ہوا. ناظرین کرام, ہمارے لیے صدا کیا ہے قرآن کریم کی یہاں پر
کہ ان آیات کو ہم اوور لک کر کے آگے گزر جاتے ہیں، صدا پہ تو آواز ہی نہیں دیتے، لبیک ہی نہیں کہتے۔ اگر اس پروگرام میں ہمارے حواس سے یہ قرآن کریم کی جو صدائیں ہیں ان پر لبیک کہہ دیا جائے تو ہماری زندگی میں آنے کا بھی مقصد پورا ہو جائے گا، اور قرآن کریم کلام اللہ قیامت تک محفوظ رہنے کا بھی مقصد پورا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا آخر میں ایک مرتبہ پھر نگہت آسماء گلزار سے کہ وہ اپنے کلام سے پروگرام کا اختتام فرمائیں۔